نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انمول باتیں، زندگی میں کام آنے والی اچھی باتیں، صحت و تندرستی برقرار رکھنے والی باتیں۔ محترم ناظرین، اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے جسم میں حد سے زیادہ درد ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو ایسے مرد اور خواتین جو آنکھوں کے گرد حلقے ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر سر میں شدید درد رہتا ہو تو ایک چیز ضرور کھائیں۔ تھوکنے کے دوران خون آئے تو سمجھ جانا کہ، دانتوں میں اکثر درد رہتا ہو تو سمجھ جانا کہ، کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو سمجھ جانا کہ۔ ایسی خواتین جن کا حمل گر جاتا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی خواتین، ایسی لڑکیاں جو اپنی چھاتیاں تو بڑی کرنا چاہتی ہیں مگر پیسے خرچ نہیں کر سکتی، تو ایسی خواتین کیسے اپنی چھاتیاں بڑھا سکتی ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جاؤ گی تو تمہارے پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ رات کو دیر سے سونے کی عادت بناؤ گی تو تمہارا حسن ختم ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ دیر تک خوبصورت اور جوان دکھنا چاہتی ہو تو رات سونے سے پہلے نیم گرم پانی کا ایک گلاس پی لیا کرو۔ خواتین کو چاہیے کہ جانے یا انجانے میں ٹینشن نہ لیا کریں، کیونکہ ٹینشن لینے سے عورتوں کی چھاتیاں ڈھیلی ہو کر لٹک جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی پلز آپ کے وزن کے ساتھ ساتھ آپ کے بریسٹ سائز کو بھی کم کرتی ہیں، اس لیے ایسی پلز سے بچا جائے۔ جب لڑکیاں جوان اور بالغ ہوتی ہیں نا تو ان میں سے کچھ کا بریسٹ سائز کم رہ جاتا ہے، جو کہ نسوانی خوبصورتی میں کمی کا باعث بنتا ہے، اور لڑکیوں میں احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے۔ چھاتی یا بریسٹ کا چھوٹا رہ جانا لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے جب ان کی شادی قریب ہو۔ نسوانی حسن میں اضافہ کے لیے ہر لڑکی اور ہر خاتون پیسے خرچ کر کے کچھ ادویات، پلز یا مختلف کریم لگا کر اس کمی کو پورا کر لیتی ہیں، لیکن متوسط فیملی کے لوگوں کے پاس پیسہ کم ہونے کی وجہ سے وہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتی اور گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں لڑکیوں کے لیے باعث شرمندگی ہے اور وہ اپنے آپ کو نامکمل محسوس کرتی ہیں۔ شادی کے بعد کچھ لڑکیوں کی چھاتی کا سائز قدرتی طور پر بڑا ہو جاتا ہے اور بعض لڑکیوں کا فگر پہلے جیسا ہی رہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں چھاتیوں کو بڑھانے کے آسان طریقے بتانے والے ہیں۔ نسوانی حسن میں اضافہ کے لیے چھاتیاں بڑھانے کے آسان طریقے، بریسٹ سائز بڑھانے کے آسان ٹوٹکے۔ ہم بستری سے پہلے اگر کھجوریں کھا لی جائیں تو بیٹا پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ عرق گلاب میں شہد ملا کر بالوں میں لگانے سے نہ صرف جوئیں مرتی ہیں بلکہ بال بھی چمکدار اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ رات کو پیاز کے رس کو شہد کے ساتھ چھاتی پر مالش کریں اور رات بھر لگا رہنے دیں، صبح اسے دھو لیں۔ یہ چھاتی کی نشو و نما کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ چھاتی کا سائز بڑھانے کے لیے آپ اپنی خوراک میں میتھی کے بیج شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اس پانی کو صبح خالی پیٹ ایک چائے کا چمچ میتھی کے بیجوں کو پانی میں ابال کر پی سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سرسوں کے تیل میں میتھی کے دانے پکا کر اس تیل سے چھاتیوں کی مالش کر سکتے ہیں۔ چھاتی کو بڑھانے کے لیے رات کو 1 گلاس نیم گرم دودھ پئیں۔ انگور کھانے سے چھاتی کا سائز بڑھتا ہے۔ سرخ مسور کی دال کو بھگو کر نرم ہونے کے بعد پیس لیں اور اس آمیزے کو رات کو چھاتی پر لگائیں۔ چند ہفتوں میں چھاتیوں کا سائز بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم زیتون کے تیل کی 15 منٹ مالش کرنے سے چھاتی کا سائز بڑھنے لگتا ہے۔ آنکھوں کے گرد حلقے ہوں تو حلقوں کے نیچے بادام کا تیل روئی میں لے کر حلقوں پر لگائیں، پھر 5 منٹ کے بعد تیل صاف کر کے عرق گلاب روئی میں بھگو کر لگائیں۔ 1 ہفتے میں حلقے دور ہو جائیں گے۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو اور تھکن کی وجہ سے جسم میں درد حد سے زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 7 منٹ تک
دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں، انشاءاللہ چند منٹوں میں ذہنی اور جسمانی سکون میسر آ جائے گا۔ جن عورتوں کا حمل نہ ٹھہرتا ہو اور حمل گر جاتا ہو تو ان کو چاہیے کہ حمل ٹھہرنے کے اندازہ ہوتے ہی کدو کے بیج کو کھانا شروع کر دیں، اس طرح سے ان کا حمل نہیں گرے گا۔ اکثر خواتین کا بریسٹ ماہواری کے دوران بہت حساس ہو جاتا ہے اور بریسٹ میں حساسیت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو ماہواری کئی دنوں سے نہ ہو اور نہ ہی ایسا محسوس ہو کہ ماہواری ہونے والی ہے لیکن بھی بریسٹ میں حساسیت محسوس ہو تو یہ بھی ماں بننے کے لیے ایک امید ہے۔ حمل میں پیشاب زیادہ آتا ہے اور اسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یعنی پیشاب کی زیادتی کی وجہ بلیڈر پر یوٹرس کا دباؤ ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ کھانسی اور چھینکنے سے بھی نکل جاتا ہے۔ حمل کے بعد یعنی بچے کی ولادت کے بعد یہ مسئلہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لڑکیوں کی کم عمری میں ان کے ماہواری رک جاتی ہے، جس سے سارا خون یوٹرس میں جمع ہونے اور رسنے لگتا ہے۔ اس کے لیے بہت آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ سورج مکھی کے بیجوں کو کچا چبا کر کھائیں اور ناریل کے تیل میں اچھی طرح فرائی کر لیں اور ان کو روزانہ 1 چمچ کھائیں۔ اس سے ماہواری کا رکا ہوا خون بآسانی خارج ہوگا اور ماہواری کا سائیکل بھی نارمل ہو جائے گا۔ سبز چائے میں لہسن ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت ابھر آئے گی۔ محترم ناظرین، کچی روٹی اور کچے پھل کھانے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ کم عمری میں شادی کرنے سے انسان کو لاغر بنا دیتا ہے۔ سبز الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ زبان بدن کا وہ واحد حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آنکھ میں کچرا پڑ جانے کی صورت میں دودھ کے 3 قطرے ڈالیں، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ دہی کے اوپر والی بالائی کو کیل محاذوں پر لگائیں، کیل محاذے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ تھوکنے کے دوران خون کا آنا کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ کھانے سے قبل 1 سیب کھا لیا کرو، دماغ کی کمزوری دور ہوگی اور یادداشت تیز ہوگی۔ اگر سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کیلا کھاؤ، بے چینی اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑنے 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی، نہ ہی دل کا دورہ پڑتا ہے۔ دانتوں میں درد رہتا ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائیں۔ کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ رات کو بکری کا دودھ پی لو، بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پانی میں نمک ڈال کر پی جائیں۔ جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے قبل تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیا کریں۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر بھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا، جسم ہلے گا نہیں، ریشہ نہیں ہوگا، یادداشت بہت بہترین رہے گی، جھریاں نہیں پڑیں گی۔ دن میں کم از کم 10-12 آلو بخارے اگر منہ میں رکھ کر چوسیں، ہر آدھے گھنٹے کے بعد اس پر ہائی بلڈ پریشر کے لیے، جگر کے لیے، معدے کے لیے، اعصاب کے لیے اور دماغ کے لیے یہ نہایت لاجواب ہے۔ کمرے یا کچن میں چھپکلی آ جائے تو وہاں مور کے چند پر رکھ دیں، کسی بوتل میں یا گلدان میں تو وہاں پر چھپکلی نہیں آئے گی۔ جہاں پیاز رکھی جائے وہاں چھپکلی اور سانپ وغیرہ نہیں آتے۔ پیاز کا رس شہد میں ملا کر لگانے سے سر کے بال گرنے کم ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کے دوران اگر موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو صرف کچن تک محدود رہے گی۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنا ہو تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی سکون مل جائے گا۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پانی میں ہلدی شامل کر کے پی لینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔
اگر گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کا قہوہ بنا کر پینے سے گردوں کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔